الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عزیز محلے والوں اور مہمانوں اور ہمارے عزیز بزرگوں، آج بہت ہی خوشی کا دن ہے. ایک پودا لگا ہے یہاں، اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. اس مسجد کو اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. یہ اللہ نے یہ مسجد دی اور اس مسجد کے اندر اللہ اپنے فضل و عنایت سے یہ سارے کام کروا رہے ہیں. یہاں درس کا بھی انتظام ہے، یہاں تبلیغی کام کا بھی انتظام ہے، اور بچوں کے لیے مدرسہ بھی ہے، اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے. اللہ رب العزت ان سب چیزوں کو قبول فرمائے. اللہ اس جگہ کو دین کے پھیلنے کا مرکز بنائے. یہ آپ لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، بڑی امیدیں ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھو دنیا میں اور بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی. میری طرف دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. دنیا میں اور بھی آسمانی کتابیں ہیں جو نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اور چوتھی کتاب قرآن پاک. یہ جامع کتاب قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. وہ جو پچھلی کتابیں ہیں، ان کتابوں کی حفاظت کی اللہ نے ضمانت نہیں لی. ان کو کہہ دیا بِمَسْتَحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان کی حفاظت انہی کے لوگوں کے سپرد کر دی. یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح آج محفوظ نہیں ہے. اس میں تبدیل اور تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے. لیکن قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور ضمانت لی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اور ہم اپنی عمروں کو دیکھ لیں، اور اس سے پہلے بھی جب سے صدیاں گزر گئی، نہ اس کے ہر حرف، اس کے کسی حرف میں تبدیلی ہوئی، نہ اس کے کسی معنی میں تبدیلی ہوئی. تبدیلی پیدا کرنے والے آئے لیکن وہ بستر کو لگ گئے اور وہ تبدیلی نہ کر سکے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نظام چلتا ہے. اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا ہے اس کی حفاظت کا، اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چن لیتے، اپنے بندوں کو چن لیتے.
اس علاقے کے اندر اللہ نے دلوں میں ڈالا، مسجد بنی، مدرسہ بنا، اور پھر بچے بھیجنے آپ نے شروع کیے، اور یہ دیکھو بچوں نے اپنا ختم کیا، وہ بھی دیکھا آپ نے۔ اپنے اپنے بچوں کو بھیجو، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ جنگل میں منگل بن گیا ہے الحمدللہ قرآن کی برکت سے۔ میں راستے میں یہی ذکر کرتے تھا کہ یہ تو جنگل تھا، اللہ نے اس کو منگل بنا دیا، ابھی اتنی آبادی نہیں تھی لیکن اللہ نے آباد کر دیا، اور یہ قرآن کی برکت سے، اور آپ لوگ جو یہاں رہتے ہو، مسجد کی آبادی ضروری، تو اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم بالکل وثوق سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن پاک موجود تھا، ہو بہو وہی قرآن پاک آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور نہ کوئی قیامت تک تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اس مجلس میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اور سب بچوں کو بنا دیں ایک ایک کر کے، اور اگر کسی کی ہمت نہیں تو کم سے کم ایک بچہ تو سب وقف کر دیں، انشاءاللہ کر دیں گے۔ ہاں، اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، بڑی عمر کو ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، تو پھر آپ اپنے پوتوں کو حافظ بنائیے، یا پھر آپ اپنے نواسے کو حافظ بنائیے، یا پھر آپ نے اور پوتوں کو بنائیے، جو بھی آپ کی صورت ہو، اور دیکھو اس خیر سے کسی کو محروم نہ کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حافظ بنیں گے، یہ قرآن پڑھیں گے، یہ حدیث پڑھیں گے، تو یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ کھائیں گے کہاں سے؟ ان کے کھانے کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ ہاں، اس کو اگر انجینئر بنا دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، اور اس کو کچھ پڑھا لکھا دیں گے، تو ماشاءاللہ یہ خوب اس کی آمدنی ہوگی، خوب اس کی تنخواہ ہوگی۔ یہ ہماری سوچ کی کمزوری ہے، اور یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ آج آپ دیکھیں قرآن اور حدیث پڑھنے والا کسی کو بھوکا دیکھا ہے آپ نے؟ اجلے کپڑے اور اچھا ماحول، اور کھاتے پیتے دیکھیں گے آپ ان کو، اور شکر کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور خوش و خرم دیکھیں گے۔ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ دیکھو جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا انسان، تو اس کے لیے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی بھائی؟ 4 چیز۔ میں ان چاروں کی وضاحت تو نہیں کرتا، کیونکہ جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے اس میں ایک چیز کی وضاحت، اس میں سے ایک چیز وہ ہوتی ہے، 4 چیزیں لکھتے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ رزق سب کا لکھ دیا جاتا ہے۔ جتنے لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں سے گزر کے گئے ہیں، سب کا ماں کے پیٹ میں اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے نہ زیادہ مل سکتا ہے، نہ اس سے کم مل سکتا ہے، اتنا ہی ملے گا۔ نہ زیادہ مل سکتا ہے، نہ کم مل سکتا ہے، اتنا ہی ملے گا۔ کوئی اس لکھے ہوئے رزق کو تاجر بن کے کما لیتا ہے، کوئی اس لکھے ہوئے رزق کو ڈاکٹر بن کے کما لیتا ہے، کوئی اس لکھے ہوئے رزق کو مزدوری کر کے کما لیتا ہے، کوئی پڑھ کے کما لیتا ہے، کوئی پڑھا کے کما لیتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے کما لیتا ہے۔
کوئی پتھر توڑ کے کما لیتا ہے. کماتا وہی ہے جو کیا ہے ماں کے پیٹ میں لکھ کر ہے. کوئی وزیر اعظم بن کے کما لیتا ہے, کوئی صدر بن کے کما لیتا ہے, اتنا ہی کماتا ہے جتنا اس کے لیے نصیب میں لکھا ہوا تھا, مقدر ہے. اس لیے ایک جملہ آپ نے پڑھا ہوگا, بزرگوں سے سنا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ دین بقدر مشقت, دین بقدر مشقت, جتنی اس کو حاصل کرنے میں مشقت کرتا ہے اتنا دین ملتا ہے. دنیا بقدر مقدر, اور دنیا انسان کو اتنی ملتی ہے جتنی تقدیر کے ذریعے سے لکھوا کر آ گیا, مقدر میں ہے, اس سے زیادہ نہیں مل سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بیرون ممالک جاؤ تو وہاں سے زیادہ ملے گا. اس کی روزی کی شکلیں اللہ کی طرف سے اس کی تقدیر میں بیرون ممالک میں ہی لکھی ہوئی تھی کہ اس کو وہاں سے روزی ملے گی, تو یہ بیرون ممالک اللہ اس کو بھیج دیتی. جتنا ملنا ہوتا ہے وہ سب مقدر میں لکھا ہوتا ہے. اس لیے اس چھوٹی سی وجہ کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگ اپنی اولاد کو محروم نہ کرو اتنی بڑی نعمت سے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ, اپنے بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ. یہ حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, کتنے بچوں کو پڑھائیں گے, آگے قرآن چلے گا, اللہ تعالیٰ کی مراد پوری ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اس کے لیے اللہ پاک ہمارے بچوں کو چن لیں گے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب فرما لیں گے ہمارے بچوں کا, یہ ہماری سعادت ہوگی. مجھے تو بہت اہم بات کرنی تھی لیکن مجھ سے پہلے یہ باتیں ہو چکی ہیں, میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا, ورنہ تو مجھے بہت سارے قصے سنانے تھے آپ کو. بس اتنی بات کر دیتا ہوں کہ یہ بچے آپ کے لیے پینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ پینشن کا ذریعہ بنتے ہیں. جب انسان ریٹائرڈ ہو جاتا ہے نا, ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے دفتر سے, ہر ماہ پینشن ملتی رہتی. جب ہم دنیا سے آخرت کی طرف چلے جائیں گے, اعمال کے اعتبار سے ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے, اب کوئی عمل نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہماری زندگی باقی نہیں رہی, ہماری موت آ گئی. جب موت آ جائے گی تو پھر ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے, ہم قبروں میں چلے جائیں گے. تو ہم نے جن کو حافظ بنایا ہوگا, جن کو عالم بنایا ہوگا, جن بچوں کو دین سکھایا ہوگا, اور جس کو نمازی بنایا ہوگا, اور جس کو تبلیغ میں لگایا ہوگا, اور جس کو نمازی بنایا ہوگا, اور جس کو کار خیر میں لگایا ہوگا, ان کے نیک اعمال ہمارے نیک اعمال میں جمع ہو جائیں گے اور ہمیں قبر میں ملتے رہیں گے, قبر میں ملتے رہیں گے. اور یہ کیا ہوگی؟ ہماری پینشن ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ ہماری پینشن. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے. شرح الصدور میں. کس میں بھائی؟ شرح الصدور اپنی کتاب میں ایک قصہ ذکر کیا ہے. بس میں وہ ذکر کروں گا اور پھر ختم کر دوں گا. اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا, پھر اس کا انتقال ہو گیا. مٹھائی کی دکان بھی کر کے دی, وہ بچہ بڑا ہو گیا تھا تو مٹھائی کی دکان پر بیٹھ کر کے وہ قرآن پڑھتا تھا اور مٹھائی بھی بیچتا رہتا تھا. قبرستان میں کوئی بزرگ گئے,
ایسے ہی زیارت کرنے کے لیے قبروں کی. اور وہ بزرگ ایسے تھے جن کو کشف ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ کشف ہوتا. اب آپ لوگ کشف تو سمجھیں گے نہیں، لیکن اس مجلس میں سمجھ جائیں آپ. اس کے لیے میں ایک آسان سی صورت بتاتا ہوں. دیکھو یہ سامنے دیوار ہے، اس دیوار کے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن اس دیوار کو ہٹا دیا جائے، اس حائل کو ہٹا دیا جائے، تو جو کچھ اس کے پیچھے ہو رہا ہے وہ بھی ہمیں نظر آنے لگے گا. جب یہ کیفیت کسی کے اوپر عیا ہو جاتی ہے اور ظاہر ہو جاتی ہے تو جیسے اس کے سامنے یہ جہان نظر آتا ہے، ایسا اگلا جہان بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتے اس کے سامنے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ کشف. اگلے جہان کی چیزیں بھی اللہ دکھاتے ہیں، اس کو کشف کہتے ہیں. تو ایک بزرگ ایصال ثواب کرنے کے لیے قبرستان گئے، زیارت قبور کے لیے. جاتے رہنا چاہیے قبرستان. موت یاد آتی ہے. کیا تھی بھائی؟ موت یاد آتی ہے. اور اپنے آتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی قبر پر جو جمعے کے دن جاتا ہے پابندی سے، تو جانے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں. ہاں، دونوں کی قبر پہ جائے یا دونوں میں سے ایک کی قبر پہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیتے؟ مغفرت فرما دیتے. تو ہمیں قبرستان جاتے رہنا چاہیے. زیارت. آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یعنی الموت. فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا ذکر کثرت سے کیا کرو. اور وہ کیا ہے لذتوں کو توڑنے والی چیز؟ موت. کیا ہے بھائی؟ موت. موت کا یاد کیا کرو، کثرت سے کیا کرو. چنانچہ وہ قبرستان گئے ایک بزرگ، تو انہوں نے سارے مرحومین کو کچھ پڑھ کر کے بخشا، ثواب پہنچایا، ایصال ثواب کیا. تو ساری روحیں متوجہ ہو گئی اس ثواب کو لینے کے لیے، سوائے ایک شخص کے جو کرسی پر آرام سے بیٹھے اور وہ نہیں بھاگ رہے اس ثواب کو لینے کے لیے. تو اسی کیفیت میں اس بزرگ نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے، سب بھاگ رہے ہیں اس اجر و ثواب کو لینے کے لیے، آپ نہیں بھاگ رہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ سب ضرورت مند ہے، میں ضرورت مند نہیں ہوں. میرا ایک بیٹا ہے جس کو میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے، اور فلانے بازار میں وہ مٹھائی کی دکان کرتا ہے، اور مٹھائی بیچتے بیچتے صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن پڑھ کے مجھے اس کا ثواب پہنچا دیتا. مجھے ضرورت نہیں، مجھے روزانہ ایک قرآن کا ثواب آ جاتا ہے. صبح جب یہ کیفیت بزرگ کی ختم ہوئی تو وہ اس بازار میں گئے، دیکھا یہ مٹھائی کی کون سی دکان ہے جان، تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور مٹھائی فروخت کر رہا ہے، اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. بیٹا یہ آپ کچھ پڑھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے قرآن پاک پڑھتا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہنے لگے پورا ایک پڑھ لیتا ہوں صبح سے لے کے شام تک. پھر بیٹا کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرے مرحوم والد ہیں، ان کو میں اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں. بات ختم ہو گئی. بات یہاں تک تھی، ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ بزرگ قبرستان گئے تو پھر ان کو کشف ہوا، ایصال ثواب کیا تو ان کو کشف ہوا. تو دیکھا جب جہاں سب بھاگ رہے ہیں ان ثواب کو لینے کے لیے، تو وہاں وہ شخص جو پہلے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بھاگ رہے ہیں. تو انہوں نے اسی کیفیت میں پوچھا ارے بھائی آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ تو پہلے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا پہلے یہ ضرورت مند تھے، میں ضرورت مند نہیں تھا، اب میں بھی ضرورت مند ہو گیا ہوں.
اور وہ اس طرح کہ میرا وہ بیٹا جو قرآن کا ثواب پہنچاتا تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ ثواب کا آنا بند ہو گیا ہے۔ صبح جب کیفیت ختم ہوئی ہے تو وہ بازار میں گئے اور پوچھا کہ یہاں ایک مٹھائی والا تھا نوجوان خوبصورت سا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو انہوں نے کہا کچھ دن میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بچے ہمارے لیے پینشن کا سامان بنتے ہیں، ہمیں ان کے ذریعے سے آخرت میں غذا ملتی رہے گی، روحانیت ملتی رہے گی، اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ لوگ کوشش کریں یہ پورا علاقہ اعمال سے دین سے پر ہو جائے، ہر گھر کے میں بچے ہیں وہ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں، بچیاں ہیں وہ بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور 100% بالغ لوگ یا نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں بھائی؟ نمازی بن جائیں، سب لوگ نمازی بن جائیں۔ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، ہر مسجد میں تبلیغ کا کام کرنا ہوگا۔ آپ کی مسجد میں کون کون یہاں تبلیغ کے کام میں شریک ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی، ذرا سا کھڑے ہو جاؤ ایک منٹ کے لیے۔ امیر صاحب کون ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اللہ آپ کی عمر میں برکت۔ بس میں یہ جاننا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگ یہ کوشش کریں کہ مہینے میں ایک مرتبہ ہر گھر سے ملاقات ہو جائے، گھر کے بالغ افراد سے ملاقات ہو جائے، اور 100% نمازی بناؤ۔ اس طرح کی 50 گنا بڑی مسجد بنانی پڑ جائے، جگہ چھوٹی پڑ جائے، آبادی کے سب لوگ نماز پڑھنے، تو 100% نمازی آپ کتنے عرصے میں بنا لو گے؟ بتاؤ، کچھ ارادہ تو کرو، کتنے عرصے میں بنا لو گے؟ کوئی ارادہ کر لو، اور بھائی کتنے عرصے میں بنا لو گے؟ 2 مہینے لوگو گے، 3 مہینے لوگو گے، 4 مہینے لوگو گے، کتنے مہینے میں بنا لو گے؟ کتنے عرصے میں بنا لو گے؟ کوئی عرصہ طے کرو تاکہ آپ کو اس کی فکر لگی رہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے ہمیں 100% نمازی بنانے۔ بتاؤ بھائی، 4 مہینے، 6 مہینے کر لیں؟ 6 مہینے ٹھیک ہے؟ ہاں 6 مہینے کے نا، رمضان میں جو آئے ان سے منت سماجت کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان سے کہو کہ بھائی اب سارے سال بھر آنا، اور ان کے ساتھ اکرام کریں، ان کا خیال رکھیں، اور پھر ان کو ترغیب بھی دیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ سب کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اور کچھ کہنا؟ چلو اب یہ تھوڑا سا جو ہمارے بزرگ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پورا کر لیتے ہیں، پھر دعا کر کے انشاءاللہ آپ لوگ